آج صرف رب العالمین کو سمجھنے کے جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور یہ کس مقام کے لیے کہا گیا، کس چیز کے لیے کہا گیا، اس کو تو حضرت محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی ہم سن لیتے ہیں۔ یہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی صاحب ہمارے جس سے چارہ نہیں ہے، عالم امر سے، شریعت سے اور ہمارا علم سے، عمل سے اور اخلاص سے جو ہمارا چارہ نہیں ہے، نبیوں کے راستے کے بغیر ہمارا چارہ نہیں ہے، آسمانی کتابوں کے علاوہ ہمارے چارہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے، وہ تمام کے تمام مغز اور تمام اس کی روح جو ہے وہ اس کے اندر سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھی۔ یہ جو ہے اس کی کیفیت کیا ہے، جب بندہ یہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ جیسے ایک بندہ کیفیت التجا میں آ جاتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، اے میرے پروردگار، تمام ستائش تیرے ہے اللہ۔ اللہ کون؟ جو کہ میرے جہاں اور عالم کے پالنے والا ہے۔ جس طرح سے حمد اور ثنا کے قابل صرف وہ ذات ہے کہ جو ہم اس طرح حمد و ثنا کرے جو عبادت میں آتا ہے، بندگی میں آتا ہے، اس طرح حمد و ثنا کے قابل کوئی نہیں ہے دنیا، وہ واحد وہ ذات ہے۔ اسی طرح سے ہمارا اور دنیا کا پرورش اور پالنے والا بھی کوئی نہیں ہے، وہ بھی وہ ہے۔ تو ادھر صفت کی طرف آ گیا اور ادھر ذات کی طرف تھا، ٹھیک؟ تو صفت رب العالمین برائے ان آوردہ تھا ستائش و ثنا خاص بیک ذات باری تعالیٰ گردد، زیرا کہ ان صفت در غیر او تعالیٰ موجود نیست۔ تفصیل ان اجمال ان کی ربوبیت، اس کی تفصیل یہ ہے کہ رب ربوبیت یعنی پروردگار ہمارا پالنے والا، رب اور ربوبیت پالنے والا جو پرورش کرتا ہے، بمانی پرورش کردن۔ اب وہ تھوڑا سا باریکی میں اس کو آپ کو شکلیں بتاتا ہے، یعنی چیز را بتدریج، یک چیز را بتدریج، جیسے آرام سے کسی چیز کو آپ آہستہ آہستہ اپنے اوپر مقام تک لے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے دانے کو آپ نے ڈال دیا، وہ تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جاتا ہے، پھر اس کا ایک درخت بن جاتا ہے، پھر درخت سے وہ ہو جاتا ہے، پھر پتے نکلتے ہیں، پھر شاخیں نکلتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا اصل مقصد جو ہے پھل ہے، وہ پھل نکلتا ہے۔ تو یہ اس کو کہتے ہیں پرورش، صحیح؟ یعنی چیز را بتدریج بحد کمال او رسانیدن، مثل باغبان کہ تخم در زمین می کارت وہ چن نحال شود، جب وہ بن جاتا ہے، کیا کہتے ہیں اردو میں نحال کو، وہ تو بآب دادن و شاخ بریدن وغیر ذالک تربیت آنمی کنت تا بحد کمال خود رسد و برگ و بار آرت ہمچنین۔ اسی طرح پدر و مادر در حق فرزندان ان ربوبیت کا ہی خاص نباشت۔ تو گاہے ایسا ہے کہ جیسے ماں باپ کو آپ تصور کریں، یہ اب ہمیں چھوٹا مثال دے رہے اس بڑے مثال کو سمجھانے کے لیے کہ جس طرح ماں باپ ہے، کہتے ہیں اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کو دودھ پلا رہا ہے، اس کو تعلیم دے رہا ہے، اس کو کپڑے دے رہا ہے، اس کو کھانا دے رہا ہے، اور وہ ساتھ ساتھ میں ترقی کرتا جاتا ہے اور پرورش پاتا ہے۔ تو وہ برگ بار و مثل پدر و مادر کے در حق فرزندان خود این عمل میں نمایاں، یا باغبان کے در حق یک باغ و این عمل می کند، یا بادشاہ و امیر در حق متوسلان و لشکریان خود این قسم ربوبیت خاص را هیچ کس از موحد و مشرک قابل عبادت نمیدان۔ لیکن اس طرح کی پرورش جو ہے وہ کوئی بھی آپ کا ایسا پرورش نہیں ہے کہ جو آپ اس پرورش والے کے عبادت کریں، کیونکہ یہ جو ماں باپ ہے، وہ جو ہاری ہے، وہ جو پانی ہے، وہ جو باغبان ہے، وہ جو کچھ انہوں نے پیدا کیا، انہوں نے صرف پالنے والے کی چیزوں کو اسباب بنا کر کے آپ کو وجود کیا، آپ کی نظر پھر بھی اس پر ہے جس نے اس کو کیا۔
تو جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ الحمدللہ، وہ تو پہلے تو الحمدللہ ہو گیا، اس کے ثنا اور اس کے حمد اور اس کی ستائش و تعریف، اس کے بعد کہا رب العالمین، وہ مجھے پالنے والا، جس نے مجھے مٹی سے پیدا کر دیا اور جس نے مجھے نیستی سے پیدا کر دیا۔ اور رب کا کیا مقام ہے، اور ہمارے خالق کا، مثال کے طور پہ اس ٹیبل کو کسی نے بنایا لکڑی سے بنایا، اب اس کو وہ تمام ان چیزوں سے بنائے گا جس کو خالق نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے، پھر اس کے بعد اس کاریگر نے وہ ٹیبل بنا لیا۔ اگر آپ اس ٹیبل کو جلا دیں تو جب ٹیبل کو آپ نے جلا دیا وہ خاکستر بن گیا، راکھ بن گیا، آپ اس کاریگر سے کہہ دیں مہربانی کرو اس کو دوبارہ پیدا کرو، تو وہ نہیں کر سکتا۔ لیکن وہ پروردگار، وہ اس کو انسان کو مار دیتا ہے، اس چیز کو، تمام رات کو آپ دیکھیں سب سو جاتے ہیں، موت کی طرف چلے جاتے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں ہے، لیکن صبح پھر جب اس کے سور آ جاتا ہے پھونکنے کا، روشنی کا، پھر سب میں جان آ جاتے ہیں، پھر سب چلتے ہیں۔ اس طرح سے تمام آپ کے نباتات سو جاتے ہیں سردی میں، سب کے سب فارغ ہو جاتے ہیں، اس کو ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر باہر کا وہ جو پھونکتا ہے اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنا۔ تو نیز سے پیدا کرنا، اس کا پرورش کرنا ایک بہت لمبی کہانی ہے جب اس پہ آدمی غور کرتا ہے۔ اور اتنی بڑی دنیا ہے جو عالمین کہا ہے کہ اس میں ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ادھر سے ایک دنیا ہے، اس طرح کی 40,000 دنیا ہے، یہ تو اپنے، اور اس کے اندر جتنی عالم ہے، آپ کے سورج کا ایک عالم ہے، آپ کے چاند کا ایک عالم ہے، رات کے ایک عالم ہے، دن کا ایک عالم ہے، موسموں کا ایک عالم ہے، آپ کے جسم کے اندر ایک عالم ہے، سانس لینے کا ایک نظام ہے، یہ اپنی جگہ پہ ایک عالم ہے، دل کو خون پمپ کرنے کا ایک عالم ہے، سوچنے کا ایک عالم ہے۔ میں جب کبھی کبھی یہ بات کر لیتا ہوں لوگوں سے کہ انسانی جسم کے یہ جو اعصاب ہے، اس کو اگر کھول دیا جائے، اتنا لمبا ہے ایک آدمی کا کہ یہ پوری دنیا پہ گھوم جائے۔ اگر اس کو رسی بنایا جائے، اگر ایک انسان کے اس کو لے کر کے، یہ صرف عالم صغیر ہے، جیسے کل ہماری بات ہو رہی تھی کہ یہ عالم کبریٰ نہیں، عالم صغیر ہے، اس کے پانی نکالنے کا، اس کو ہضم کرنے کا، کھانا ہضم کرنے کا، بچہ پیدا کرنے کا، سانس لینے کا، اور اس کا سونے کا، اور اس کا پیٹ کا، اور اس کے دماغ کا، اور اس کے آنکھوں کا، اور اس کے سننے کا، اور اس کے بولنے کا، جو بھی نظام ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اگر ایک پتا گر جائے، آپ تمام دنیا کے سائنسدانوں کو اکٹھا کرو کہ دوبارہ اس پتے کو یہاں لگا دو، نہیں ہو سکتا۔ کمال تو یہ ہے کہ اس کا ایک پتا بھی دوبارہ مسترد نہیں کر سکتے۔ تو وہ پالنے والا جس نے، لیکن ہمارا کیا مطلب جو ہم کر رہے ہیں، کل رات کریں گے یا کوشش کریں گے، ہمارے کوشش یہ ہوگی کہ ایک ہوتا ہے تخلیق، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تخلیق کرتا ہے اور ربوبیت، رب اس چیزوں کو پیدا کرتا ہے، اور ایک ان چیزوں کی حقیقت جو اللہ تعالیٰ جس مقصد کے لیے پیدا کرتا ہے اور ان سے کام کیسے لیا جاتا ہے اور کس مقصد کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔